حاضرین، اس طرح سے کہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے، میں درخواست کروں گا انجمن ترکیب مصنفین لاہور کے صدر خواجہ جمشید امام سے کہ وہ آئیں اور آج کا جو ہمارا خاص طور پر موضوع ہے اس پہ کوئی 5-7 منٹ گفتگو کریں. جناب خواجہ جمشید امام. آج یکم مئی ہے اور مزدوروں کا عالمی دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں یکم مئی کو ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں اس دن کو بہت اہم سمجھتا ہوں، اور آج جو میرا مختلف اخبارات میں کالم چھپا اسی حوالے سے چھپا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو روز اول سے مزدور ہی تھا جس نے انسان کے ارتقاء میں مرکزی کردار ادا کیا. کسان کا کردار تو زرعی معاشرے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ دو انسان، ایک مزدور اور دوسرا کسان، میرے نزدیک یہ دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اور باوقار لوگ ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا یہ دو طبقے ہیں جو زندگی کی ہر ضرورت سے، ہر سہولت سے اور آسائش کا کوئی تصور ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں نہ لیا، اور آج پاکستان میں بھی جو مزدور کی اور کسان کی جو حالت ہے وہ جناب صدر ہم میں سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اب تو وہ لوگ بھی ختم ہو گئے ہیں جو کبھی ہم چھوٹے تھے تو ان کی یکم مئی پہ اور یکم مئی سے ہٹ کے اسٹڈی سرکل میں ان کی اسپیچز سنتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے براہ محمد خان جیسے لوگوں کی، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مزدوروں کا انسانی ارتقاء میں جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے. اور دوسری طرف جو ان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا وہ مورخین نے کیا کہ مورخین بجائے اس کے کہ مزدوروں اور کسانوں کی تاریخ لکھتے، انہوں نے ظالم بادشاہوں کی یا بے رحم فاتحین کی اور قاتلوں کی تاریخ لکھی. اور یہ تو بتایا کہ فرعون کی تاریخ سب نے لکھی، مگر احرام مصر بنانے والوں کی تاریخ جو ہے وہ آج بھی ڈسکوری چینل پہ ہمیں پروگرام ملتے ہیں، اور آج بھی ریسرچ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان کٹنگ کیسے ہوئی، ان کو بنایا کیسے ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجمن ترکیب مصنفین آج کے اس پروگرام میں جو انہوں نے رکھا، خود کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے جناب صاحب اسے تبدیل کر کے آج جمعے کو مشاعرہ رکھا گیا. یہ ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے، ایک احتجاج ہے اور ایک جرت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پوری زمین پر مزدوری کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ملوں میں کام کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی جو ہے، ان کے گھروں میں جو بچے ہیں ان کے لیے تعلیم نہیں ہے، ان کے لیے صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی روڈز نہیں ہے. یعنی کہ وہ صرف پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں. زندگی کو وہ اس طرح انجوائے نہیں کرتے جس طرح کہ پوری زمین کے بالادست طبقات جو ہیں وہ اسے انجوائے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن دنیا کی ایک ہیوج میجورٹی کے ساتھ جو ہے انہیں یہ احساس دلانے کا دن ہے کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے لکھیں گے، ہم آپ کے لیے بولیں گے. پاکستان کا شاعر، پاکستان کا ادیب، پاکستان کا دانشور ان کی بات کرے گا. اوکے، پاکستان میں بھی آج یہ ریاست پر یہ گراں گزرتا ہے. اور ایک تو دوسری طرف میں آج دل کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ مزدوروں کے اور کسانوں کی تنظیمیں ہم نے دیکھی، ہم نے ان میں کام کیا، مگر آج پاکستان میں اتنے مزدور اور کسان نہیں ہیں جتنی تنظیمیں موجود ہیں. مگر کسی کے پاس صدر ہے تو جنرل سیکرٹری نہیں ہے، جس کے پاس جنرل سیکرٹری ہے اس کے پاس صدر نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے رجال ہے کہ یہاں سے جہاں بہت کچھ ختم ہوا ہے، بہت سی روایات ختم ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ بھی ظلم ہوا کہ اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ جذبہ، دوسرے انسان کے لیے کچھ کرنے کے لیے کی جدوجہد،
وہ بھی समाज में नापैद हो गई या कम हो गई। तो आज यहाँ पे दोस्तों की ये तादाद अपना वक्त निकाल के कोई ऑफिस से आया, कोई घर से आया और गर्मी के इस मौसम में यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये समझता हूँ इस हौसले को सलाम है, इस जुर्रत को सलाम है। और आज के दिन जिन्होंने आज पूरी जमीन के उन तमाम इंसानों को ये सोचना चाहिए कि आज वो जो 8 घंटे का जो उनका टाइम फिक्स हुआ है, उसके लिए 1887 में लोगों ने फांसियों में झूले, फांसियों में झूलने के बाद 12 घंटे की बेकार खत्म करके तो 8 घंटे वर्किंग आवर जो थे वो हुए। और आज मैं भी एक कलम का मजदूर हूँ और मैं समझता हूँ कि वो 8 घंटे जो मुझे 8 घंटे के बाद जो ओवर टाइम मिलता है, उसके पीछे उन्हीं मिन्नतकशों का, उन्हीं मजदूरों का की वो कुर्बानी है कि उन्होंने अपने बच्चे यतीम किए, अपनी औरतों को बेवा किया, मगर वो डट गए। किन के लिए? हमारे लिए और उन सब के लिए कि जो आज जमीन पर उनकी कुर्बानी के नतीजे में बेनिफिशियरीज हैं, उनसे मुस्तफीद हुए हैं उनकी कुर्बानी से। तो आज आपके दिन हमें उन्हें सलाम पेश करना चाहिए। जनाब सर का आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर सादिक सईद साहब का बहुत शुक्रिया, जवेद साहब का, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए। आपके आने की वजह से हमारी इज्जत हो गई, आपके आने की वजह से हमारा जो है वो वक़ार बढ़ गया। और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो एक शजरे सायादार, एक छतनावर बरकत जो है वो आपकी सूरत में हमारे सरों पर सलामत रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया।